اچھا، یہ جو کبھی اکثر کئی محفلوں میں یہ کہہ چکا ہوں، کئی محفلوں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ محبت اور ایمان اس کے ایک ہی درجے ہیں، 70 اور 77 کہہ چکا ہوں. آخر اسلام فرماتی ایک اعرابی آیا آپ کے پاس، ایک اعرابی آیا آپ کے پاس، تو صحابہ نے بتایا کہ آقا کوئی اعرابی ہیں، بہت دور سے کہیں سے آئے، ان کا حال اور حلیہ ایسا ہے کہ ہمیں انہیں دیکھ کر یہ پتہ چل گیا کہ بہت دور سے بڑا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچے، دیہاتی کسی دیہات سے آئے اور آپ سے ملنے کا انہیں. آخر اسلام خوش ہوئے، میں نے بولا وہ نکلا، آ گئے سامنے بیٹھ گئے. آخر اسلام نے سامنے بٹھایا، مسکراتی آنکھوں سے، مسکراتے چہرے سے، چہرہ انور میرے آقا حضور ہیں ہی اتنے ہینڈسم، میرے آقا ہیں ہی اتنے حسین. دیکھا اس کی طرف، عربی کی طرف، اور پھر پوچھا کہ کہو کیسے آنا ہو. لہجہ ایسا ہے، ایک بالکل وہی جھلک ملتی ہے پاک سیدہ کے لہجے میں جب آپ گفتگو فرماتی ہیں، وہی جھلک ملتی ہے امام حسن امام حسین والا کائنات علی پاک کے لہجے کی، وہی جھلک ہے جو آخر اسلام کا لہجہ. اکثر وہی لفظ ہوتے ہیں، خاص طور پہ میری مالکن پاک سیدہ سلام اللہ علیہ ایسے ہی بالکل آپ باتیں کرتی ہیں جیسے آپ کی بابا باتیں کرتے، ایسا ہی لہجہ. ایسا کہ اگر چند لفظ بولے، چند لفظ، صرف چند لفظ، ایسا لگے پھولوں کی بوچھار ہو گئی آپ کے اوپر. یہی عقل اسلام. اور ایسی میری مالکن، ایسی حسنین کریمین، ایسی میرے مولا علی پاک. اب عقل اسلام نے پوچھا اس سے کہو کیسے آنا ہو. میں وہ ہاتھ جوڑ کے دو زانوں بیٹھے ہیں، آقا بڑا وقت ہوا، بڑی مدت ہوئی، بڑی عمر گزر گئی میری، یہی سوچتے ہوئے انہی خیالات کے بیچ کہ کبھی تو مجھے اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار پر نور نصیب ہوگا، کبھی تو مجھے اپنے آقا کی صحبت نصیب ہوگی، کبھی تو میں بھی اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھوں گا. آقا اسی کشمکش میں، اسی سوچ میں، انہی تخیلات میں میری اتنی عمر، اتنا وقت گزر گیا. آج وہ خوش نصیب لمحہ آیا کہ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کے چہرہ انور کا دیدار ہے میری آنکھوں میں. خوش ہوئی. اور میرے آقا، ہمیشہ سے ایک سوال میرے اندر گردش کرتا رہتا، اور میں نے یہ اپنے من میں سوچا ہوا تھا کہ جس دن میری ملاقات اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی، میں یہ سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھوں گا ہاتھ جوڑ کے، وہاں سے ملے گا مجھے اس کا جواب. ہے محبت اور ایمان ایک ہی معنی ہے، وہ سمجھا رہا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں کہو کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں. وہ اعرابی کہتے ہیں کہ آقا یہ فرمائیے، میرے آقا یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی. میرے آقا یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی. آقا علیہ السلام کے چہرے پر تبسم آ گیا، مسکرائے، اور مسکرا کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو مجھے پہلے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. قیامت نے تو آنا ہی ہے، قیامت نے تو آنا ہی ہے. تو
مجھے پہلے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ بھائی جب یہ سوال آقا علیہ السلام نے کیا تو سر جھکا کے وہ عربی وہ کہتی آقا علیہ السلام میرے آقا، اگر قیامت کی بہتر تیاری بہت ساری نمازیں، بہت سارے حج، بہت سارے عمرے، بہت سارے روزے، بہت ساری تلاوت اور بہت سارے نیک اعمال جمع کرنے سے قیامت کی بہتر تیاری ہوتی ہے تو میرے آقا مجھے اعتراف ہے میں ایسی کوئی بھی تیاری نہیں کر سکا، میں ایسی کوئی بھی تیاری نہیں کر سکا مگر آقا ایک بات ہے کہ میں تیاری تو نہیں کر سکا قیامت کی، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے حبیب یعنی آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے حبیب یعنی آپ سے محبت بہت کرتا ہوں آقا، اس کا مجھے پتا ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے، اللہ پاک کے لیے بہت محبت ہے۔ آقا علیہ السلام بے حد آپ کے چہرہ انور پہ تبسم آ گیا، خوش ہو گئے میرے آقا، خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی بہتر تیاری نہ کر سکنے والے سن، قیامت کی بہتر تیاری نہ کر سکنے والے سن کہ شجر ایمان کی جو جڑ ہے، شجر ایمان کی جو جڑ ہے وہ محبت پر قائم ہے، وہ محبت پر قائم ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت پر قائم ہے شجر ایمان کی جڑ۔ پھر تیرے یہ نیک اور صالح اعمال، تیری نمازیں، تیرے سجدے، تیرے حج، تیرے روزے، تیری تلاوت، یہ سارے تیرے نیک اور صالح اعمال، یہ ساری تیری عبادت، یہ سارے تیرے سجدے اس شجر ایمان کی شاخیں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، لیکن شجر ایمان کی جڑ محبت پر قائم ہے۔ تیرے یہ تمام صالح اعمال، تیری نمازیں، تیرے حج عمرے، تیرے روزے، تیری تلاوت، تیری زکوٰۃ، یہ سب اس شجر ایمان کی شاخیں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، پتے ہیں۔ اگر پھول مرجھا گئے، پھل بھی گل سڑ گئے، ضائع ہو گئے، پتے بھی جھڑ گئے، شاخیں بھی ٹوٹ گئیں، لیکن شجر ایمان کا وجود ابھی باقی ہے۔ یہ تیرے سارے اعمال، یہ تیرے سارے صالح اعمال نہ ہوں لیکن محبت ہو، تیرے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہو، صالح اعمال نہ ہوں۔ درخت شجر ایمان کی جو جڑ ہے وہ محبت ہے، محبت تو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شجر ایمان کی جو جڑ ہے محبت، وہ اس جڑ پر ابھی باقی ہے، ابھی موجود ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی کھڑا ہوا ہے۔ ساری شاخیں، پھل، پھول، پتے سب چلے گئے، درخت ابھی باقی ہے، شجر ایمان کی جڑ بھی باقی ہے، تو درخت باقی ہے نا، تو درخت باقی ہے نا۔ اگر جڑ ہی چلی جائے، اگر جڑ ہی چلی جائے تو اب نہ شاخیں ہیں، نہ پھل ہیں، نہ پھول ہیں، نہ پتے ہیں،
کیے جا نیک اور صالح اعمال، پڑھے جا نمازیں، کیے جا سجدے، لگائے جا چکر کعبے کے اور کیے جا طواف، پڑھے جا قرآن۔ منافق بھی پڑھتے ہیں، تو بھی پڑھ، لیکن شجر ایمان کی جڑ نہیں ہے۔ جب جڑ نہیں ہے تو شاخوں کا پھل پھول پتے ان کا وجود کیا معنی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ شجر ایمان کی جڑ محبت اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی محبت پر قائم ہے۔ اور ایک بات پھر سمجھ لو، again I will tell you now once again، اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی محبت ہے آقا علیہ السلام کے بچوں کی محبت۔ ایسے ہی جی، اگر آقا علیہ السلام کی محبت کے بنا تم اللہ کی محبت کے دعوے دار بنے یا اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا، تمہاری اس محبت کو تمہارے منہ پر مار دے گا۔ آقا علیہ السلام کی محبت کے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ گوارا کرے گا اللہ؟ اور آقا علیہ السلام کی محبت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی محبت ہے آقا علیہ السلام کے بچوں کی محبت۔ مجھ سے محبت کے دعوے مت کرو، اگر مجھ سے محبت ہے پہلے میرے بچوں سے محبت کرو، یہ فرمان ہے آقا علیہ السلام کا۔ مجھ سے محبت کے دعوے نہ کرو۔ بہت سارے ایسے مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں۔ مجھ سے محبت کے دعوے نہ کرو، اگر مجھ سے محبت ہے تو پہلے میرے بچوں سے محبت کرو۔ یہ محبت شجر ایمان کی جڑ ہے جی۔ جڑ کا تو عطا پتہ ہے نہیں کہاں ہے جڑ۔ ہاں جی، شاخیں بڑی سجا رکھی ہیں، پھل پھول بھی اگا رکھے ہیں، پتے بھی بڑے لہرا رہے ہیں، ہرے ہرے سبز سبز۔ جڑ کہاں ہے؟ جڑ کا نہیں پتہ ہے۔ نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام سے کوئی تعلق واسطہ، نہ آقا علیہ السلام کے بچوں سے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور اس کے بعد میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سن قیامت کی بہتر تیاری نہ کر سکنے والے، سن کہ دنیا میں جس سے بھی تو نے سب سے زیادہ محبت کی، قیامت کے دن تجھے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن تجھے اللہ اسی کے ساتھ اٹھائے گا، اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی۔ کلمہ جن کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، کلمہ جن کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، دعوی محبت بھی دشمنی بھی کرتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو، دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو۔ کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی۔ کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی۔ یہ ہے بالکل ایگزیکٹلی 101% کیلکولیشن۔ مانے گا، مان لے گا تو اللہ کا ولی نہیں بن جائے، اور اللہ کا ولی وہ بننے نہیں دے گا۔ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست۔ ٹھیک ہے جی؟ یا استاد پورے 10:15 ہو گئے، ایک گھونٹ گرم چائے مجھے، چائے ٹھنڈی ہو گئی، پنکھا بھی چل رہا ہے، اب یہی ہوگا، پھر بخار ہوگا، مگر چلا اس لیے میں نے کہ ابھی 4 دن آ جائیں گے، منڈے تک، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیث اس کی لپسنگ کھول دے. جہاں پر خدا ہے وہیں مصطفیٰ ہے. جہاں پر خدا ہے وہیں مصطفیٰ ہے. جہاں مصطفیٰ ہے وہیں مرتضیٰ ہے. علی کے بنا کچھ کہیں نہ ملے گا. علی کے بنا تو خدا مانگتا ہے. علی کے بنا کچھ کہیں نہ ملے گا. علی کے بنا تو خدا مانگتا ہے. جہاں پر خدا ہے وہیں مصطفیٰ، وہیں مصطفیٰ. شجر ایمان کی جڑ محبت ہے، شجر ایمان کی جڑ محبت ہے. اور اندر ہے بغض علی. کلمہ جن کا پڑھتے ہو بہت ظلم سے رکھتے ہو، اندر ہے یہ بغض. جی ابھی کوئی ناچ گانے کی محفل ہو، ناچ گانے ابھی ہے، دوڑ کے جائیں گے، ٹکٹ لے کے جائیں گے ہزاروں روپے کا. اللہ کی محفل ہو نہیں، ٹائم نہیں، ٹائم. کلمہ جن کا پڑھتے ہو بہت ظلم سے رکھتے ہو. اور کیا کہا؟ علی کے بنا کچھ کہیں نہ ملے گا. علی کے بنا تو خدا مانتا ہے. اللہ اللہ کے حبیب کی محبت، آخر اسلام کے بچوں کی محبت. آخر اسلام کی محبت کے بنا اللہ کی محبت کا دعویٰ منہ پہ مارے گا، دھتکار دے گا. پہلے میرے حبیب صحیح محبت کا سبق وہاں سے ملے گا. اور گئے آپ علیہ السلام کی طرف محبت کا دعویٰ لے کے. جیسے آج کل پتھر ہٹاؤ تو چار عشق رسول اور عاشق رسول نکل پڑتے ہیں جی. تمیز نہیں، عشق کی عین کا بھی نہیں پتا ہے عاشق رسول بے شرم. عید میلاد النبی آنے دو، ہر آدمی عاشق رسول، اور بیٹھے بغیرت بے شرم ٹی وی پہ. وہی آ جاتی ہیں ڈھڈویں دوپٹے کس کس کے. پہلے بیوٹی پارلر جاتی ہے، 50,000 روپے وہاں لگا کے آتی ہیں، میک اپ کر کے پھر بڑا اچھا سا اسکارف یہ وہ لے کے بیٹھ جائیں گی. اب سیرت نبی آخر اسلام کا عشق اور آخر اسلام کی محبت بیان ہو رہی ہے. محبت کی میم کا نہیں پتا، عشق کی ہین کا نہیں پتا. بکواس سنو بس، ہے نا 1.5 انچ کی للو منہ میں ہلانے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے. اسے چاہیے ایڈورٹائز، کمرشل. آقا اسلام کے اس میں پاک کو، آقا اسلام کی محبت کو، آقا اسلام کے عشق کو بھی انہوں نے دھندا بنا لیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. جیسے دین اسلام انڈسٹری بن گیا، انہوں نے اسے بنا لیا. کون سا نعت پڑھنے والا ہے جو پیسے کے بغیر آتا ہے؟ لفافہ چاہیے اسے تو 2 نعتیں پڑھ کے جائے گا.
صحیح ہے نا. مایوس سورہ آل عمران قرآن پاک. مایوس نہ ہو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. کہاں غالب ہو؟ بے شرمو، کہاں غالب ہو؟ بتاؤ دنیا کا وہ خطہ مجھے جانتا ہوں. قرآن پاک تو یہ فرما رہا ہے اگر مومن ہوئے تم غالب ہوگے. کہاں پہ غالب ہو؟ بتاؤ مجھے جگہ. اور غالب کیوں نہیں پتہ ہے؟ بھائی ایمان کا تو بتا دیا نا، سب بتایا نا ایمان. غالب کیوں نہیں ہے؟ سورہ نجم آیت نمبر 29 قرآن پاک سورہ نجم میں. اے حبیب، اللہ پاک حکم دے رہا ہے آپ علیہ السلام کو، اے حبیب آپ بھی اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیجئے. اے میرے حبیب آپ بھی اس شخص کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیجئے جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا. جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا. اللہ اکبر. کیسے پھیرا منہ؟ بہانے بنا کے. کسی نے نیٹ ورک کا، کسی نے موبائل کا، کسی نے بچوں کا، کسی نے ڈاکٹر کا، کسی نے نوکری کا، کسی نے ٹریفک کا، کسی نے کسی کا، کسی نے. ہم تو کسی اور دنیا سے، کسی اور پلانٹ سے آئے. ہم تھوڑی اس دنیا میں رہتے ہیں جی. یہ جو سامنے بیٹھے ہیں اتنے ان کے بچے تھوڑی ہیں، ان کے ماں باپ تھوڑی ہیں. صحیح ہے نا. کہاں غلط ہوں میں؟ بتاؤ نا مجھے کہ انور شاہ صاحب یہاں غلط ہیں آپ. جرت بھی نہ کر لینا، ادھیڑ کے رکھ دوں گا. شجر ایمان کی جڑ محبت پر قائم ہے. اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی محبت. اور یہ محبت آ نہیں سکتی جب تک تیرا سینہ پاک نہ ہو جائے، تیرا قلب اللہ اللہ سے جاری نہ ہو جائے. محبت کا یہ چراغ کبھی جل نہیں سکتا تیرے سینے میں. یاد رکھنا ہماری بات. Don't you forget it. Remember, always, forever. ایسے ہی جی بکواس ہو باتیں ہوئی ایسی باتیں. محبت تو مودت تو نہ محبت کا پتہ نہ مودت کا پتہ. یہ پتا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں بہت سی گھڈو اہل تشیع آ کے بکواس کرنے. اپنی برادری میں اپنا نام، جیسے وہ ایک طیبہ خانم نام سے ہے، میری برادری، میری کمیونٹی مجھے پہچانے. امریکہ سے انویٹیشن آئے جی، یورپ سے انویٹیشن آئے، ٹکٹ بھیجیں، پیسے بھیجیں، موٹے موٹے مجھے بھاری بھاری لفافے دیں تاکہ بیوٹی پارلر کے 50,000 روپے مجھے ہی دینے ہوتے. بھائی کون دے گا؟ پیسے تو تاکہ وہ آدمی بڑی چاہیے وہ بیٹھ گئے. اب محبت اور مودت کے معنی بتائے جا رہے ہیں. نہ میم کا، محبت کی میم کا اور مودت کی میم کا بھی پتا ہے کیا یہ. اور کی بکواس میرے سامنے کرو نا بکواس. آؤں کون سے امام بارگاہ میں ہوں؟ میرے سامنے بول. یہ محبت اور مودت کا لفظ میرے سامنے بول، میں تجھے سمجھاؤں کہ محبت کیا ہوتی ہے اور مودت کیا ہوتی ہے. میں ابھی پہنچتا ہوں ہمارے کائنات علی پاک کے قدموں میں. میری قوت میں ابھی پہنچتا ہوں مولا حسین کے حضرت عباس سلمدار کے قدموں میں میں پہنچتا ہوں. یہ ہے محبت بھی اور مودت بھی. یہ ہے محبت کا تعلق دل سے ہے نا. تیرے دل کا تار جڑ گیا امام حسین کے دل سے. تیرے دل کا تار جڑ گیا مالکن پاک سید رحمہ اللہ علیہ سے. تیرے دل کا تار جڑ گیا امام حسن سے، حاجی عباس علمدار سے، چھوٹی مالکن شہزادی زینب عالیہ رحمہ اللہ علیہ. تیرے دل کا تار جڑا آقا علیہ السلام کے دل سے. تیرے دل کا تار جڑا، تیرا کوئی تعلق، کوئی واسطہ بنا. بکواس، بڑے بڑے ممبر، بڑی بڑی پگڑیاں، بڑی بڑی پوشاکیں، بڑے بڑے جبے، متھے رگڑ کے شامی کباب بنا رکھیں. بکواس ہی بکواس، للو ہلانا بس اور لفافے پکڑنا. کیا شیعہ اور کیا سنی. تم سمجھاؤ یہ محبت اور مودت.
انہیں دولت سے، پیسے سے محبت ہے، اپنی واہ سے محبت ہے، اپنی شہرت سے محبت ہے، اپنی اس بکواس سے محبت ہے. ہمیں کیا پتا مولا حسین کی محبت کیا اور مودت کیا. چلیے جی، بہرحال وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ آپ سب کو عزت دے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ. ہمارا جو مطلب ہوتا ہے نا، ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا گھر چھوڑ دو، کہ اپنی نوکری چھوڑ دو، اپنے بچے پالنا چھوڑ دو، اپنی بیوی سے اچھی طرح سے بات نہ کرو، ماں باپ سے نہ، سب کچھ کرو. ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے اسے سمجھو. سب کچھ کرو، بچے بھی پالنے، نوکری پہ بھی جانا ہے، ملازمت پہ بھی جانا ہے، گھر کو بھی چلانا ہے، ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی بیوی کو بھی دیکھنا ہے، دوستوں کو بھی، سب کو دیکھنا ہے. لیکن تم کیا کر کے بیٹھے ہو کہ ان سب کو تم نے اللہ اور اللہ کے حبیب پر مقدم کر لیا. اللہ اور اس کے حبیب کو، اس کے بچوں کو تم نے مؤخر کر دیا. وہ مؤخر آخر میں آئیں گے، ان سب کو مقدم کر لیا. اور جب کوئی پوچھے تو بہانے بناتے ہو. مطلب ہمارا صرف یہ ہوتا ہے بچے بھی پالنے، اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی بیگم کو بھی دیکھنا ہے، اپنے رشتے داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو، اپنی نوکری کو، سب کچھ دیکھنا ہے، دنیا داری کے ساتھ چلنا ہے. لیکن مقدم اللہ اور اس کے حبیب کو رکھنا ہے، قرآن پاک کو رکھنا ہے، سرکار کو رکھنا ہے، عقل اسلام کے بچوں کو رکھنا ہے مقدم، ورنہ کچھ بھی نہیں. یاد رکھو یہ غدیر قم آخری خطبہ عقل اسلام کا، جس میں من کنت مولا ہوا فاض علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک یہ، اور ایک آخری جو لفظ تھے میرے آقا حضور اسلام کے، حج ختم ہوئے، 1.25 لاکھ حاجی سامنے کھڑے، سب صحابی ہیں، تو عقل اسلام نے کوزے میں سمندر بند کر دیا اور امت کو دے دیا. یاد رکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور ایک اپنے اہل بیت یعنی اپنے بچے. اگر ان سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگی، کبھی گمراہ نہ ہوگی. یہاں کیا سبق دیا جاتا ہے؟ پنجتن پاک عقل اسلام کے بچے اور قرآن پاک، یہی کہتے ہیں نا، اور بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے جڑے رہنا اور عقل اسلام کے بچوں سے جڑے رہنا، یہ عقل اسلام کا شہرۂ آفاق، عرش اور فرش کا عظیم المرتبت فرمان ہے. غدیر قم آخری خطبہ عقل اسلام کا، اس خطبے کے بھی آخر میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یاد رکھنا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور ایک اپنے بچے. ان سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگی. سب سے پہلے ان سے واسطہ توڑا. صحیح بھائی، اگر قرآن پاک سے جڑے ہوتے تو اللہ پاک کا یہ شکوہ تو نہ آتا. یہ قرآن پاک بھی آیا نا، فَبِعَلَىٰ رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بھی قرآن کریم میں آیا نا، مایوس نہ ہو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ بھی قرآن پاک میں آیا نا. اے حبیب، آپ بھی اس شخص کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیں جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا. ہے کوئی اس کسوٹی پہ پورا اترے؟ تعلق توڑ دیا تم نے قرآن سے. کب مانی تم نے عقل اسلام کی؟ توڑ کے بیٹھے ہو، توڑ کے بیٹھے. ہم تو عاشق ہیں. ایک پتھر ہٹاؤ نا، 4 عاشق رسول نکلتے ہیں. صحیح ہے نا؟ محبت، انسیت، عقیدت، عقل اسلام کے کسی فرمان کی پاسداری، عاشق فنا کر دیتا ہے. مرشد کا عشق جو فنا فی الشیخ جسے کہتے ہیں، فنا کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے. یہ عقل اسلام کا عشق، یہ کیا تیرا حال کرے گا؟ یہ کہتا نا بلال حبشی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھا تھا نا اویس قرنی، دیکھا تھا نا ابو ذر غفاری، دیکھا تھا نا ابو ہریرہ، دیکھا تھا نا سلمان فارسی، دیکھا تھا نا کمبر، دیکھا تھا نا جناب امیر حمزہ چچا بھی تھے اور دوست بھی تھے. جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہم عمر تھے آقا علیہ السلام کے، رشتے میں چچا بھی تھے اور دوست بھی تھے، اور وہ تھے عاشق آقا علیہ السلام کے، وہ تھے عاشق آقا علیہ السلام کے. کلیجہ نکال لیا ہندا نے اور نکال کے کلیجہ چبایا. آقا علیہ السلام کے عشق میں اس مرحلے سے گزرے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہے ہم ہو عاشق، منہ تو دھو لو کسی نالی میں. عاشق استغفر اللہ مان، استغفر اللہ. کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی. یار ایک دعا کرو، دیکھ لمحے کی بس سب مل کے کر لو، جہاں بھی دنیا میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ایک دعا کر لیں. اللہ پاک ہمیں، اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اس نجاست سے، اس منافقت سے دور رکھنا مالک. ہمیں ہمیشہ اس محبت مودت اور عاشق رسول ہونے کے دعووں سے محفوظ رکھنا مالک. جب تک ہم اس قابل نہ ہو جائیں، جب تک ہم اس قابل ہوں، ہمیں محفوظ رکھنا اس گندگی سے، اس نجاست سے، اس منافقت سے.